الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحابه دامن ابدا. گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ نشست میں عبادت کے متعلق کچھ عرض کروں گا. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد مبارک گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا تھا. اسی میں ایک بات سامنے یہ آئی تھی، لا خیر فی عبادت لا علم فیہا. ہماری عبادت میں خیر، ہماری عبادت میں ہمیں ثواب، وافر ثواب، کافی ثواب، بڑا ثواب، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اجر عظیم، کب ہمیں ملے گا؟ تو لا خیر فی عبادت لا علم فیہا. عابد کو حالت عبادت میں تو معبود کا علم ہو، وہ عبادت کر کس کی رہا ہے؟ تو پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں. تو میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے، عبادت ایک نسبت ہے. عبادت ایک نسبت ہے. اللہ تعالی معبود اور بندے کے بیچ ایک محترم اور ایک معظم نسبت ہے، نسبت شریفہ. اسی نسبت کے اظہار کا نام ہے عبادت. یہ کتاب ہے تفسیر کی بیضاوی، اسی پر حاشیہ ہے، انہوں نے اس کی قسمیں کری ہیں. عبادت بالقلب بھی ہوتی ہے اور بالاعضاء یا بالجسم کہہ لیجیے، بالبدن. یعنی ایک عبادت بالاعتقاد اور ایک عبادت بالعمل. عبادت بالاعتقاد کہ صرف ایک عقیدہ قائم کرنا ہے، وہاں کرنا نہیں، عمل کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ قلب میں، دل میں عقیدہ، اذعان، آستھا قائم کرنا ہے. یہ باطنی عبادت ہے، اعتقاد کی عبادت ہے. اسی میں سارے معتقدات آ جائیں گے، جتنا بھی علم عقائد ہے وہ سب اس میں آ جائے گا. اور ایک ہے عبادت بالعمل. تو عمل والی تو ہم سبھی جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ. یہ عبادت کی یا اعمال کی ظاہری قسمیں سب جانتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے، غالباً اس کا نام ہے اربعین. اس اربعین میں انہوں نے 10 عقیدے اور 10 عبادتوں کا ذکر کیا ہے. اور بھی چیزیں، اربعین مانے 40 آتے ہیں، تو 10 عقیدے اور 10 عبادتیں. عقیدے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے بارے میں قائم کرنا ہے، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، میزان کے بارے میں. ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں ان میں سب میں عام طور چھوٹی کتابیں، قیامت حق ہے، میزان حق ہے، حشر حق ہے، قل صراط حق ہے، ساری چیزیں آتی ہیں. حق ماننا، ایسا ہونا ہے، یہ ایسا ہوگا. یہ نہیں کہ مر گئے، ختم ہو گئے، اب کچھ نہیں ہے، کھیل ختم ہو گیا، جو بھی ہے سب یہی، یہ کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں اصول ہیں، اصول
اصول دین، اعتقادیات نہیں، پورا دین، پورا اسلام اصول پر مبنی ہے، اصول پر، بے اصولی کوئی چیز نہیں ہے کہ عبادت جیسے چاہیں ویسے کریں، جس کے بارے میں جو چاہیں اعتقاد و نظریہ اور آستھا قائم کر لیں، نہیں، محبت کس سے کیسے کرنا ہے، کہاں تک کرنا ہے، اس محبت کا اظہار کس طریقے سے کہاں تک کرنا ہے، اس کے بھی اصول ہیں۔ عبادت کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کہاں کر سکتے ہیں، پورا دین، پورا مذہب اصول پر مبنی ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کا دستور ہے، ہر چیز، حتیٰ کہ جو سوسائٹی ہے، جو سماج ہے، سماج میں رہنے کے بھی اصول ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسے رہے گا، ماں کے ساتھ کیسے رہے گا، باپ کے ساتھ کیسے رہے گا، سماج میں خاندان والوں کے ساتھ کیسے رہے گا، کیسے گزارے گا، ارے بیت الخلا کیسے جائے گا، کیسے نکلے گا، یہ بھی تو موجود ہے۔ اب آپ سمجھیے جس دین میں بیت الخلا جانے اور بیت الخلا آنے کے بھی اصول موجود ہوں، تو اس میں کیا ایسی آزاد و آوارہ چھوڑا گیا ہوا کہ جیسے چاہو ویسے زندگی گزارو؟ انسان آزاد ہے، جیسے چاہے ویسے رہے۔ یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے، نبی کے دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اصول ہیں، ضابطے ہیں، انہی کے تحت رہنا ہے، یہی پابندیاں ہیں جس کو اسلام دشمن طاقتیں، قوتیں یا مغرب یا یورپ الزام لگاتا ہے کہ صاحب تشدد ہے، اب ہو سکتی ہے۔ جب ہم یہاں سے زندگی اصول کے دائرے میں گزار کے جائیں گے تو پھر جنت میں آزادی ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں۔ یہاں پابندی سے زندگی گزارنا پڑے گی، دائرے میں رہنا پڑے گا، دائرے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالی کے بارے میں بھی کہ اس کو ماننے کا طریقہ کیا ہے، ضابطے کیا ہے، اس کی بندگی کے اصول کیا ہے۔ دیکھیے آپ عبادت، جیسے نماز لے لیجیے، عبادات میں نماز بہت اہم عبادت ہے، وہ اہم العبادت، افضل العبادت یا افضل الاعمال، اول العبادت، پہلی عبادت۔ سب جانتے ہیں جو تھوڑا سا اردو پڑھے ہیں یا دین تھوڑا جانتے ہیں کہ اس کے شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے واجبات ہیں، یہی تو اصول ہیں۔ شرائط کے شرط اس کے بغیر وہ چیز منعقد ہی نہیں ہوگی۔ مثلا طہارت کے بغیر طہارت کی نماز ہوگی نہیں، استقبال قبلہ، ستر عورت، یہ سب۔ پھر اس کے ارکان، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنوی وغیرہ وغیرہ، واجبات، الحمدوں کا پڑھنا، تشہد کا پڑھنا وغیرہ، یہ سب۔ اچھا، ہر ایک کی حیثیت بھی بیان کی گئی کہ اس کی یہ حیثیت ہے، اس کی یہ حیثیت ہے۔ اذا فات الشرط فات البشر، جب طہارت نہیں ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ استقبال قبلہ کچھ ایسی شرط ہے کہ وہ بعد وقت ساقط ہو جائے کسی وقت، یا اس کا بدل موجود ہے۔ طہارت یہ ہے کہ اس کا بھی بدل موجود ہے، پانی پہ قادر نہیں ہے تو چلو بھائی تیمم کر لے۔ ایسا بھی نہیں اتنی سختی کی کہ نہیں پانی ہی سے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو چھوڑ بھی دی گئی۔ پھر ثنا پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، تعوذ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، کہ یہ چیزیں سنت ہیں،
ان کو چھوڑو گے تو یہ حال ہوگا نماز کا، اس کو چھوڑو گے تو یہ حال ہوگا، اس کو چھوڑو تو یہ حال ہوگا۔ آزاد عبادت نہیں، آزاد سماج نہیں، آزاد تجارت نہیں، آزاد معاشرہ نہیں، رہنے سہنے کے اصول، عبادت کے اصول، تجارت کے اصول، ہر چیز کے اصول دین میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ سارے علوم سب کتاب و سنت سے ائمہ مجتہدین نے یہ سارے اصول، سارے قوانین مستنبط کیے ہیں، ان کا استخراج کیا ہے، سب نکالے ہیں۔ اسی کو ہم چونکہ حنفی ہیں تو کہتے ہیں فقہ ہے حنفی۔ اب ایک بات اور یہاں پر یاد آ گئی، فقہ کا معنی سمجھنا آتا، سمجھنا۔ فقہ جب بولتے ہیں تو فقہ عام طور سے جب بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتے ہیں وہ احکام عملیہ جو قرآن و حدیث سے نکالے گئے، احکام عملیہ جو کرنا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں کر دی ہیں، ایک قلبیہ اور ایک جسم بدنیہ۔ اب اس کی دو قسمیں کرنے کے بعد تو ایک تو ہو گیا یہ فقہ، اس میں طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، تجارت کے مسائل، لین دین کے مسائل، اس کو سب کو علم معاملہ بھی کہتے ہیں۔ اور قلب کے جیسے حسد نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، حرص نہیں کرنا ہے، لالچ نہیں کرنا ہے، یہ سب قلب، ان کا تعلق قلب سے، ان چیزوں کا تعلق سے اخلاص پیدا کرنا ہے، تواضع پیدا کرنا ہے، شاکر بندہ بننا ہے، یہ سب چیزیں قلب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں علم الاخلاق، علم السر، تصوف جسے کہہ لیجیے، تصوف۔ یہ مسائل، یہ چیزیں سب تصوف میں بتائی جاتی ہیں۔ صوفیاء اکرام کے یہاں پر انہی چیزوں کی تعلیم دی جاتی۔ فقہا مفتیان اکرام جو کہتے ہیں مفتی صاحب، وہ یہ مسائل بتاتے ہیں۔ جہاں یہ مسائل بتائے جائیں، طہارت کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، تجارت کے مسائل، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ احکام عملیہ۔ تو باضابطہ دین میں بھی ہر ایک مضمون اور سبجیکٹ ہے اس کا، اور پھر اس کے چیپٹر ہیں علیحدہ کہ قلب سے متعلق، قلب کو پاک کرنا چاہتے ہیں ہم، قلب کی طہارت چاہتے ہیں تو صوفیاء اکرام سے ملیں اور صوفیاء کی صحبت میں بیٹھیں۔ حال یہ نہیں صحبت ان کی طرف، قلب جو ہے وہ صرف پڑھنے سے نہیں پاک ہوتا ہے کہ مسئلہ پوچھ لیا اور قلب پاک ہے، نہیں، قلب کی طہارت کا تعلق تو صحبت سے ہے، صحبت سے۔ تو یہ ساری چیزیں دین میں موجود ہیں، اور بقدر ضرورت معتد بھی زندگی گزارنے کو اتنا علم ہر مومن کو سیکھنا ضروری ہے۔ پورا عالم بننا، پورا فاضل بننا، کتاب و سنت کا عالم بننا یہ فرض عین نہیں ہے۔ بس یہ بستی میں، محلے میں ایک بن گیا، سب بری ذمہ ہو گئے، لیکن اتنا علم، نماز فرض ہوئی تو نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ روزہ فرض ہوا تو روزے کے ضروری مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ ایک آدمی تاجر بنا ہے، تجارت کرنے جا رہا ہے تو اب تجارت کے ضروری مسائل سیکھنا فرض عین ہے تاکہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے تو اس کے بھی مسائل سیکھنا ضروری ہے تاکہ خیانت نہ ہو، ذمہ داری سے نوکری ملازمت ادا کرے، حقوق ادا کرے۔ خیر، تو عبادت ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں۔ مثلا نماز، تو جب نماز پڑھے تو بلا غفلت، غور کرنا، نماز پڑھے نعبدو کا بلا غفلت، ہم تیری ہی بندگی کریں، تیری ہی عبادت کریں، ہماری عبادت میں وقت عبادت غفلت نہ ہو۔
حالانکہ ہم غافل ہو جاتے ہیں. اسی کا نام ہے حضور. اگر غفلت نہیں ہے تو حضور. تیری نماز میں حضور نہیں، تیرے ایمان میں سرور نہیں. جب حضور ہی نہیں تو ہمیں سرور کہاں سے ہوگا؟ سرور تو حضور کے بعد ہے، لیکن حضور سخت ہے. حضور آ جائے گا نماز میں، یعنی غفلت دور ہو جائے گی، تو پھر ہمیں سرور بھی حاصل ہو جائے گا. اماموں کو، اہل بیت کو، صوفیہ کو نماز میں سرور تھا. کچھ بھی ہوتا رہتا تو انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا. مکان میں نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر آگ لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مکان میں آگ لگ گئی، وہ سرور میں مست ہے. وَالصَّوْمُ بِلَا غِیبَةٍ، روزہ ایسا ہو کہ اس میں چغلی بھی نہ ہو، غیبت بھی نہ ہو. وَالصَّدْقَةُ بِلَا مِنَّةٍ، صدقہ اس انداز سے ہو کہ اس میں دکھاوا بھی نہ ہو، اور مین چیز ہے کہ اس میں احسان نہ جتایا جائے. صدقہ کیا جائے تو احسان نہ. والحج بلا ارات، اور حج اس انداز سے ہو کہ اس میں بالکل دکھاوا نہ ہو. اور حج میں دکھاوا ضرور آ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ. نماز میں نہ آئے، روزے میں نہ آئے، زکوٰۃ میں نہ آئے، لیکن حج میں اکثر دکھا، اور آج کل تو ہو ہی جاتا ہے. تو امام غزالی نے فرمایا عبادتیں جو مانویہ ہے، یعنی باطنی عبادت، کہتے ہیں فل معتقدات و عشرہ، یعنی 10 عقیدے. ایک یہ کہ اللہ تعالی کے بارے میں عقیدہ کہ اللہ تعالی کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے. اللہ تعالی واجب الوجود، ازلی، ابدی. صفات جلالیہ، صفات اکرامیہ سے متصف، یعنی وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. اور یہ کہ اس کی ذات تمام نقائص سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے، تمام عیبوں سے پاک ہے. اور اس کی ذات تمام صفات کمالیہ، یعنی قدرت، علم، یعنی قادر تمام ممکنات پر. اب یہاں پر ایک مسئلہ، ممتنع کی بات نہیں کر رہا، ممتنع پر محال پہ قادر نہیں ہے، تمام ممکنات پر وہ قادر ہے. اس کا علم اتنا ہے کہ تمام معلومات کو وہ محیط ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. یہاں تک کہ کالی رات میں کالے پتھر کے اندر کالی چینٹی کیا کر رہی ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. تو مثال دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ خفی، اس سے بھی زیادہ کوئی پوشیدہ چیز ہو تو اس کا بھی رب تعالیٰ کو علم ہے. جیسے ہمارے دلوں کے وسوسے، ہمارے ضمائر، ہمارے خواطر کی حرکات و سکنات، خفیات السرائر، چھپی سے چھپی چیز. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں. ایک شعر فارسی کا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے ذوق اور محبت. انسان کو کسی سے محبت ہو، مولا تعالیٰ سے یہ محبت حقیقی ہے، نبی پاک سے محبت. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں محبت اور عشق، یا عشق و محبت ایسی چیزیں ہیں کہ عشق و محبت کی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے حروف اور الفاظ کا میدان بھی تنگ ہے. یا یوں کہہ لیجئے باب محبت میں الفاظ کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. سمجھو آپ، حروف اور کلمات اور ان کے نقطوں کے جو معنی ہوتے ہیں محبت میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. اور قرآن میں بھی یہ پایا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام میم، ہا میم عین سین صاد. علماء فرماتے ہیں یہ جو حروف تہجیہ، حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہات ہیں، ان میں اللہ تعالی
اپنے حبیب سے اپنی محبت کو بیان فرما رہا ہے، جسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، جبریل علیہ السلام جب کاف ہا یا عین صاد لگے آیت تو آپ نے پڑھا کاف، تو اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا میں نے جان لیا، پھر فرمایا کاف ہا میں نے جان لیا، پھر فرمایا یا میں نے جان لیا، کاف ہا یا عین، پھر فرمایا عین میں نے جان لیا، پھر فرمایا صاد میں نے جان لیا۔ جبریل علیہ کی سرکار کیا جان لیا؟ ہم تو کچھ نہیں جانے، اور میں نے جان لیا۔ تو اللہ تعالی کا علم اشیاء اور معلومات کو کیسے محیط ہے، اس کی کیسے مثال ہے؟ میں چیوٹی والی کی مثال دی، الفاظ ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ارادہ، کائنات میں کوئی چیز اس کے ارادے اور اس کے قضاء و قدر فیصلے کے بغیر جاری نہیں۔ جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے، ثم الارادۃ بجمیل کائنات فلا یجری فی الملک والملکوت، یہی نہیں اس دنیا میں، عالم ملک، اس عالم ناسوت میں اور عالم ملکوت میں جو بھی ہو رہا ہے، سب کچھ تھوڑا یا بہت، قلیل یا کثیر، یہ سب اس کی مشیت سے ہے، اس کے قضاء و قدر، اس کے فیصلوں سے ہے، اور یہ فیصلے ازل میں ہو چکے تھے، یہ نہیں کیا بول رہا۔ وہ وجود الاشیاء فی اوقاتها المعینہ، اس بعد میں کہ فلاں وقت یہ ہوگا، فلاں ٹائم یہ ہوگا، فلاں ٹائم، سب کچھ ازل میں فیصلے ہو چکے، اور جو فیصلے روز ازل میں ہو چکے، بالکل بلا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہوئے، اسی جگہ پر، اسی ٹائم پر، وہیں پر ہوں گے۔ اب یہ اعتقاد، یقین بھی ہم خود پیدا نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں اسی کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، مولا ہمیں ایسا یقین عطا فرما۔ پھر ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ثم السمع والبصر، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز سن رہا ہے۔ ظالم سن لے کان کھول کے، اس کے ہر ظلم کو دیکھا جا رہا ہے، بدکار کان کھول کے سن لے، وہ تاریخ سے تاریخ کمرے میں، تنگ سے تنگ مکان میں گناہ کرے گا، اس کو وہ دیکھ رہا ہے، چونکہ وہ بصیر ہے۔ اس کی سمع اور بصر کو کوئی حجاب روک نہیں سکتا، اس کے دیکھنے، اس کے سننے کو بڑے بڑے دویز پردے، زمین و آسمان حائل ہو جائیں، ہمالیہ پہاڑ حائل ہو جائے، لیکن کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ بلا پتلی کے دیکھتا ہے، بلا پردے کے سنتا ہے۔ وہاں پردے نہیں، ہم لوگ کان کے پردے سے سنتے ہیں، آنکھ کی پتلی سے دیکھتے ہیں، اس کا دیکھنا آنکھ کی پتلی سے نہیں ہے، اس کا سننا کان کے پردے سے نہیں۔ میں نے کہا کہ مولا علی بھی اسی قول پر، اگر عابد اس علم کے ساتھ اس کی عبادت کرے گا تو اس عبادت میں مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے، تھوڑی عبادت قلیل کثیر ہو جائے گی، علم و شعور کے ساتھ، حضور اور ہمت و حوصلے کے ساتھ تھوڑی بندگی بہت ثواب دے گی قیامت، اس کی قیمت بڑی ملے گی۔ لوہا بھی دھات ہے، سونا بھی دھات ہے، سونے کی قیمت دیکھ لو، لوہے کی قیمت دیکھ لو، دھاتیں دونوں ہیں، دونوں جمادات سے۔ غوث اعظم کی عبادت اور ہم جیسے کمزور غافلوں کی عبادت بہت بڑا فرق۔ ثم الکلام الازلی القائم بذاتہ بلا صوت، جو اس کا اپنا کلام ہے، کلام ازلی، آج کا نہیں ہے، کلام ازلی ہے، جو اس کا اپنا کلام ہے، یہ جو ہم آپ چھاپ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ حروف ہیں، لیکن جو اس کا کلام جو اس کی ذات کے ساتھ ہے، بلا صوت، مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْقُرْآنَ مَقْرُوءٌ مَكْتُوبٌ، اور یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے، یہ محفوظ ہے، یہ اصل قرآن جو کلام نفسی ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ہاں وہ کلام جو موسیٰ نے سنا تھا طور پر، ہم آپ جو سن رہے ہیں وہ حال نہیں ہوتا ہے،
رب ارنی جو تمنا کی تھی تو تجلی ڈالی گئی تھی پہاڑ پہ تھی. وَأَنَّ مُوسَى سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ بِغَيْرِ صَوْتٍ وَلَا حَرْفٍ. موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام سنا تھا طور پہ، وہ کلام وہی تھا جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور بلا حرف اور بلا صوت کے. ہر طرف سے سیدھی آواز آ رہی تھی. اور ابرار اولیاء اللہ خواب میں جو دیکھتے، خواب میں جیسے امام اعظم نے 100 مرتبہ دیکھا، تو یہ بھی بلا شکل اور بلا، جنت میں جنتی دیدار کرا کریں گے لیکن بلا جہد کے. پھر اس کے بعد ایک عقیدہ اور ہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے آخرت کے بارے میں. یعنی دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور آخرت یعنی قیامت قائم ہوگی، اور پھر اس کے بعد اسی میں میزان ہے، پلسرات ہے. اور پھر تیسرا ایک اور اہم عقیدہ ہے، وہ ہے نبوت و رسالت کا عقیدہ. نبوت و رسالت بھی یہی خالی کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ پہ جو کتاب اتری وہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب نہیں اترے گی. اور وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس نے اور بھی کتابیں بھیجی ہیں. یہ سب عقیدہ رسالت میں آتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں معمل عبادات العشر، اور رہا کہتے ہیں جس طرح سے 10 عقیدے ہیں اسی طرح سے 10 عبادات ہیں. نمبر 1 جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے نماز. نمبر 2 زکوٰۃ، والصوم روزہ، والحج اور حج. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ارکان کراتے ہیں، ارکان اسلام کراتے ہیں، ارکان دین کراتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں اور بھی عبادات ہیں. قراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت. نمبر 5 اس کے بعد ذکر اللہ فی کل حال. مومن کو چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، زبان سے نہ کر پائے تو دل میں جاری رہے. امام غزالی کسی مقام پہ فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کون سی کتاب میں، فرماتے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اپنا ضائع مت جانے دو. ارے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا ہی دل سے یا زبان سے ادا کرنا انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. اور کس وقت یہ مقبول ہو جائے، ہر وقت دل پہ یہ جاری رہے لا الہ الا اللہ. پتہ نہیں کون سی ساتھ بھی یہ دل سے ادا ہو، وہ ساتھ مقبولیت کی ساتھ ہو، بس وہی کافی نجات کے لیے. اور فرماتے ہیں 7ویں عبادت ہے طلب حلال. حلال معاش، حلال ذریعہ، حلال کمائی، رزق حلال تلاش کرنا. اور 8ویں عبادت ہے والقیام بحقوق المسلمین. یہ اتنا وسیع چیپٹر ہے. حقوق المسلمین میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں. ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا. ایک آدمی رات دن تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن نہ ماں باپ کی فکر ہے نہ بیوی کی فکر. بیوی کو بھی نکاح کر کے لے آیا، بالکل چھوڑ رکھا ہے اسے. والقیام بحقوق المسلمین، یہ ایسا کلمہ ہے یا ایسا عبادت کا ایک چیپٹر ہے کہ جس سے ہماری قوم یا ہماری ملت کے اکثر افراد غافل ہیں. اگر ہم امام ہیں چند مقتدیوں کے تو آیا دیکھیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کے حق ادا کر رہے نہیں کر رہے ہیں. امام پر پہلا حق مقتدیوں کے یہی ہے کہ وہ صحیح قرآن پڑھتا ہو، طہارت اور وضو غسل، جو نماز مقتدیوں کی وہ ادا کرا رہا ہے تو نماز کے جملہ چیزوں کو وہ قاعدت جانتا ہو اور صحیح ادا کرا رہا ہو. ایسی مرشد پیر ایک صاحب پیر بن گئے، پیر تو ہیں مرشد بنے بیٹھے ہوئے ہیں. خودی آخرت سے غافل، خدا سے غافل، دین سے غافل، قرآن سے غافل، اور مرشدی کا شوق چل رہا ہے. ہاں چومنے والے ہو گئے، میرے نذرانہ دینے والے ہو گئے، ہاں ہو ہاں نعرے لگانے والے ہو گئے. والقیام بحقوق المسلمین بڑی
بسی بات ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو جناب ماں باپ آ رہے ہیں ہمارے، پھر ہماری اولاد جو ہمارے زیر کفالت ہے، ہماری بیوی جو ہمارے زیر کفالت ہے، پھر ہمارے ماں کی طرف سے رشتہ دار، باپ کی طرف سے سب، پھر پڑوسیوں کے، پھر پوری ملت بقیام والقیام بحقوق المسلمین، اور والقیام بحق الصحبت۔ ایک شاگرد استاد کی صحبت میں رہ رہا ہے تو وہ حق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اور استاد اپنے شاگرد کے حقوق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یا جن کے ساتھ حق صحبت سے مراد مساوات دوستی کے حقوق، ایسا نہیں یہ دوستی مطلبی کے لیے گانٹھی گئی ہے، حق صحبت میں بہت چیزیں آتی ہیں۔ اور نمی چیز ہے والتاسع الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کے بارے میں ہم ابھی ایک مہینہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امر بالمعروف دعوت للخیر جس کا عنوان تھا، قرآن کریم میں اس کو بڑے اس سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی اہم عبادت ہے، دعوت للخیر، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا اور گناہوں سے برائیوں سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی ایک عبادت کا بہت اہم ہے۔ اور 10ویں عبادت ہے وہ ہے کیا ہے؟ والعاشر اتباع سنت اللہ اکبر۔ 10ویں عبادت کیا ہے؟ اتباع سنت، اللہ تعالی کے پیارے حبیب کی سنت کی پیروی کرنا۔ لیکن اس میں ایسا نہ ہو، دھوکہ نہ کھائیں کہ سنت کے نام پر لوگ بدعت میں مبتلا ہو جائیں۔ اور یہ 10ویں قسم عبادت کی اللہ اکبر فرماتے ہیں، ہوا مفتاح السعادت و امارت و محبت اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی سنت کی اتباع، یہ کیا ہے؟ دنیا و آخرت کی تمام نیک بختیوں کی کنجی ہے۔ یہ دنیا میں خوش بخت نیک بخت وہی انسان ہے جو نبی پاک کی سنت کا متبع ہے، اور آخرت میں بھی یہی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اتباع سنت ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا، اگر تم خدا کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مدعی محمد اللہ ہو، تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔